يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج وحضرتهم إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له من بالسماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بالأرض ولا بالسماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بالأرض ولا بالسماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بالأرض ولا بالسماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه
يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم أستغفر الله 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 تائب إلى الله
تائب إلى الله تائب إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله يا الله بها يا الله بحسن خاتمة غفرانك ربنا وإليك المسير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تعمرنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة لروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا بزمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين من ثم الفاتحة لروح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى ثم إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وصوله وفروعهما وذوي الحقوق الواجبة عليهما أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بهم وبأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة لروح سيدنا الحبيب عبد الرحمن ابن عقيل العطاس وابنه صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وإخوانه سيدنا عقيل بن عبد الرحمن وعبد الله بن عبد الرحمن وصالح بن عبد الرحمن وسيدنا الحبيب حسين بن عمر العطاس وإخوانه الجميع وسيدنا الحبيب علي بن حسن العطاس شر هذا الراتب والشيخ علي بن عبد الله باراس شر هذا الراتب أيضا ووصولهم وفروعهم وأهل تربهم وجميع الآخذين عن سيدنا عمر والليدين به والمنتسبين إليه في جميع أقطار الأرض أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا وعلى والدينا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا وجماعتنا وجميع جيراننا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم بالدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة إلى أوراق الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أوراق والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق الواجبات علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أوراق أموات هذه البلدان من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. والشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بنية القبول وتمام كل سؤل ومأمول والصلح شأن ظاهرا وباطنا بالدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا
وأحبابنا ومشايخنا بالدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولدي عدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالأولين وصل وسلم على سيدنا محمد بالآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وإيدك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. اللهم صل على النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وآله وبيته والطيبين الطاهرين والأشهر الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. وشيخنا ومعلمنا يا سبحان الله. وقنا تغشاهم من رحمة والمغفرة. سيدنا النبي وآله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وانشر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita melanjutkan
daripada amaliyah rutin kita, yaitu pembacaan Ratibul Attas. Yang kita lanjutkan dengan sama-sama niat kita, niat talabul ilmi sambil menunggu tibanya waktu Isya untuk salat fardu berjamaah. Mudah-mudahan kegiatan kita, amaliyah kita dijadikan sebagai amal ibadah yang diterima, diberikan keberkahan kepada kita dunia dan akhirat. Keberkahan di dalam usia kita, keberkahan dalam rumah tangga kita, keberkahan di dalam usaha kita, dan mudah-mudahan hidup kita selalu dalam rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala sampai kita meninggal nantinya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita tidak membaca kitab namanya Simpanan Berharga, tapi mengingat kita sudah berada di penghujung bulan Dzulqa'dah. Ini beberapa hari lagi masuk kepada bulan Dzulhijjah. Nah, di dalam bulan Dzulhijjah itu ada beberapa anjuran. Dianjurkan, disunnahkan untuk melakukan beberapa amal kebaikan. Di antaranya adalah puasa. Dan di bulan Dzulhijjah, di situ juga dianjurkan nanti kaitannya dengan ibadah korban. Nah, seperti kita ketahui pada saat ini kan, alhamdulillah, kalau dibanding dengan daerah-daerah lain, kita Pangkal Ambon ini luar biasa. Coba aja sampean kalau hendak mendengar daerah lain seperti Sampitkah atau dari Kalimantan Selatan, kabupaten kita Kota Waringin Barat ini luar biasa. Ratusan sapi kurban. Artinya apa? Itu menunjukkan bahwa ekonomi masyarakat kita lumayan. Ya. Nah, oleh sebab itu tambahan pengetahuan untuk kita dalam hal ibadah kurban, maka malam ini akan kita bacakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan fadilat ataupun kelebihan daripada ibadah kurban. An Zaid bin Arqam qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma hadhihi al-adahi qala sunnatu abikum Ibrahim alaihi salam. Qalu fama lana fiha ya Rasulullah. Qala fa bi kulli sya'ratin hasanatun. Qalu fas-sufufu ya Rasulullah. Qala bi kulli sya'ratin minas sufi hasanatun. Artinya, dari Sayyidina Zaid ibn Arqam radhiyallahu taala anhu berkata, telah berkata oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah. Ada para sahabat, salah satu di antaranya bertanya kepada Rasulullah. Pertanyaannya berbunyi apa? Ma hadhil adahi? Apakah korban ini? Ya kan bahasa kita, ya Rasulullah, ini korban ini gesan apa? Ya. Maka Nabi menjawab, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnatu abikum Ibrahim alaihi salam. Ibadah kurban itu adalah sunnahnya bapak kamu Ibrahim alaihi salam. Ya, kita ini banyak punya bapak. Bapak dalam arti hubungan darah, ya ayah kita seorang. Alhamdulillah, dengan berkat ayah dan ibu kita ada secara syariat, ya. Kemudian jasad kita punya bapak namanya Nabi Adam. Lalu Nabi Ibrahim kita juga punya bapak di dalam beragama, itulah Nabi Ibrahim. Kita juga punya bapak dari sisi roh, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita gini-gini ini adalah saripati ataupun isi dalamnya itu banyak. Ada Nabi Adam, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Muhammad juga ada. Nah, lalu berkaitan dengan ibadah kurban tadi, ujar Rasulullah, sunnatu abikum Ibrahim. Itu sunnah bapamu, Nabi Ibrahim. Sama dengan khitan, Nabi Ibrahim juga. Lalu para bersahabat bertanya, qalu fama lana fiha ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kalau kami berkurban, apa yang kami dapatkan? Qala, Nabi menjawab, babi kulli sya'ratin hasanatun.
setiap rambutnya dibalas dengan satu kebajikan. Wah, satu helai rambutnya tuh. Qalu fasupu ya Rasulullah. Para bersahabat bertanya lagi, bagaimana dengan bulu-bulunya? Tadi kan rambutnya, lah ini bulunya. Maka kata Rasulullah, "Fabi kulli sya'ratin minas sufi hasanatun." Setiap rambut daripada bulunya dibalas satu kebajikan. Tentunya kita kalau lagi menghitung lah, ibu menghitung bulunya tuh ya. Sehelai rambut dibalas dengan satu kebajikan. Lalu berkaitan dengan hukum. Apa hukum ibadah korban itu? Maka dikatakan hukum daripada ibadah korban itu adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Jadi kalau sunnah itu ada dua, ada sunnah muakkadah, ada sunnah ghairu muakkadah. Ada sunnah ghairu muakkadah seperti menurut ulama fikih, sembahyang qabliyah maghrib. Kita di Pangkalamun ini ada beberapa, mungkin ada beberapa masjid ataupun musalla yang setelah azan maghrib itu tidak langsung qomat, sembahyang dulu 2 rakaat baru qomat. Nah ini kan ulama fikih mengatakan ini ghairu muakkadah, tapi ulama sufi ini sunnah muakkadah. Nah kemudian yang dalam kaitan kurban tadi sunnah muakkadah, maka Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Di dalam hadis yang diriwayatkan yang bersumber dari Sayyidina Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinati 10 sinina yudahhi. Rawahu Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal mukim di kota Madinah selama 10 tahun. Beliau selalu berkorban. Ya. Nabi itu tiap tahun selama di Madinah berkorban terus beliau. Dan di antara kelebihan daripada ibadah korban adalah kelanjutan daripada sabda Nabi, "Man dhaha tayyibatan biha nafsuhu muhtasiban li udhiyatihi kanat lahu hijaban minan nari." Barang siapa yang berkorban dengan senang hatinya. Jadi berkorban tuh rasa senang, rasa gembira, bukan rasa ada perasaan tertekan, ada perasaan berat, ada perasaan rasa kehilangan tuh kada. Tapi senang deh. Nah, muhtasiban li udhiyatihi, lalu di samping hatinya merasa senang melakukan ibadah korban tadi, ada terbesit mengharap. Apa yang diharap? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kanat lahu hijaban minan nari, ibadah korbannya tadi yang dilakukan dengan senang hati dan penuh pengharapan agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu itu menjadi apa? Hijaban minan nari, dinding daripada api neraka. Lalu ibadah korban ini tentunya hewan yang dipakai
untuk melakukan ibadah korban, ya, kambing atau domba, sapi, onta, bahkan dalam riwayat boleh juga kuda. Kita sini belum ada kuda, onta pun kuda juga. Kecuali pameran nanti ke perayaan apa ada onta-ontaan berjalan dia. RT 9 insyaallah kena molah ya. Hari jadi Kota Waringin Barat ya. Kuda lumping ada ya. Jadi kambing termasuk domba, onta, sapi. Nah, itu kalau kita tidak memakai hukum kias, hanya melihat apa yang dicontohkan oleh Nabi, maka orang yang miara kebo itu selamat dia. Nggak kena pajak, nggak kena zakat. Kenapa? Kebo nggak ada di dalam sana. Yang pernah Nabi lakukan itu hanya kambing, ya, mungkin sapi, mungkin unta. Nggak ada kebo. Apa tuh kebo tuh? Kerbau ya. Kami di Hulu Sungai nyambet hadangan. Jadi ujar kami Hulu Sungai, kami biar makan gak ada apa-apa, iwak karing asal cacapan berhadangan. Iwak karing tapi cacapan berhadangan jar. Mun orang kada paham tuh, manggut-manggut saja. Asal nyambung ketawa. Kenapa? Oh ikan kebo ada. Hadangan ngarannya. Nah, dan cari di Facebook tuh banyak tuh daerah Kerbau Rawa tuh masih ada. Padahal bagus bana tuh di danau Teringan tuh Begaduh nyaman bana tuh. Piara kada. Tadi ulahkan kalangnya. Jadi kalau hanya sekedar melihat apa yang dicontohkan oleh Nabi, orang yang miara kebo tadi aman dia. Lalu binatang yang dipakai untuk melakukan ibadah korban tadi, kambing ataupun domba, itu untuk satu orang. Adapun sapi ataupun onta ataupun kerbau itu untuk 7 orang. Nah, kita jangan berpikir karena di akhirat menaiki sapi itu orang bertujuh. Ini mana duduknya? Itu satu. Yang kedua, ada kemungkinan orang yang iuran bertujuh itu kan tidak satu muhrim. Ya ada. Pian misalnya berkorban, kena ada betina di sana umpat, aku di seikong nih. Masa seikong sapi itu menggangi orang bertujuh bukan mahramnya. Nah, kita jangan mikir ke situ lah. Nanti akhirnya kan menutup niat orang hanya berkorban. Kalau sudah urusan di akhirat beda dengan urusan dunia. Kalau kita di dunianya kan berpikir, sapi dinaiki orang 7 kan mungkin lah. Kalau sudah di sana tuh lain cerita. Dan kita kada usaha membayang-bayangkan nanti bertujuh bujuran kan naiknya usaha. Begiliran weh. Nah, saya tuh tertawa membaca ada postingan dan itu Gus Baha cerita dia. Saya katanya lebih senang korban tuh kambing satu orang daripada sapi ikut iuran 47 tuh. Kenapa? Umpama saya masuk surga bulan Desember, kamu nanti masuk bulan Januari, kenapa? Saya nungguin kamu lah. Enggak begitu katanya. Masa nungguin katanya kan gitu ya. Jadi artinya kita tuh agama tuh mudah, jangan terlalu dipersulit lah. Nah, berkorban saja. Nabi aja setiap tahun berkorban kok selama 10 tahun di Madinah. Nah, jadi di dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin itu dibolehkan
Satu sapi orang bertujuh, tapi dengan niat berbeda. Yang satu niat korban, yang dua niat korban, yang tiga niat akikah. Boleh dia, boleh. Jadi tidak mengapa, dibolehkan, walaupun dengan niat berbeda-beda. Kan biasanya ada tuh kita tuh, aku niat akikah, satu niat kurban. Nah, jadi satu ekor sapi tadi untuk orang bertujuh. Lalu ibadah kurban adalah ibadah yang paling afdal sedekah, dan waktunya daripada terangkatnya matahari sampai hari akhir tasyrik. Jadi waktu penyembelihan hewan korban itu tentunya setelah selesai salat Idul Adha. Jangan menyembelih dulu baru sembahyang. Idul Adha salat dululah, habis salat baru. Sampai kapan? Sampai hari akhir daripada hari tasyrik. Alah. Ndak rame itu begiliran di ganggangnya. Itu 9 hari raya, ya tak? Ini itu 10, hari 11. Itu 11 nanti begilir. Jadi hari-hari itu bagi sapi terus. Mun ada coba berkorban Pak RT ya. Mudah-mudahan Pak RT berkorban tahun ini, wek. Pina begemuk maksudnya. Ya kah? Nah, belum, masih ada waktu, tunggu aja kena. Asal di calling bos-bosnya tuh ya. Nah, syiar itu syiar kita, syiar. Dan tidak mencukupi berkorban dengan binatang yang hilang sumsumnya daripada kurusnya. Kalau peng misalnya punya pemikiran ekonomis banget, biaran kurus kita cari murah barang, lah jangan. Berjalan aja nah. Jangan. Tidak mencukupi syarat berkorban dengan binatang yang hilang sumsumnya. Saking kurusnya tuh ya Allah, kadang sumsumnya aja ada lagi tuh bahasanya tuh gitu. Apalagi dagingnya. Akibat sawit turunnya yang kiranya wek. Nang nyaman tuh kada besi sawit. Ya mbah dia. Naik kada ada apa-apa, kada ada pengaruhnya juga. Turun kada ada pengaruhnya juga. Jadi jangan sedih lah kita masalah turun kah naik kah. Bahari itu dulu nggak ada sawit, hidup aja kita. Ya enggak? Mbak dulu kayu lah. Begitu kayu habis, wah risau juga. Berganti puya, satu matna puya itu hilang pula dia. Ada saja, jangan khawatir, selama kita bernapas nih masih ada aja pemberian jaminan Allah Ta'ala. Cuman yang jadi masalah kita ini hendak berlebih-lebih doang. Ya. Nah kita lanjutkan. Jadi binatang yang kurus jangan. Dan tidak mencukupi pula binatang yang putus ikurnya dan telinganya dan pincang kedua kakinya. Putus telinga. Mau kena arit, tahu juga, weh. Jangan itu. Jadi artinya apa? Dicari. Binatang itu jangan sampai cacat lah. Kalau bertelinga. Dan pincang, jangan juga. Oh, jalan pincang. Karena asam urat kayaknya. Kiranya kebanyakan makan menggala kayaknya, daun menggala, sapinya tuh pincang berjalan.
dan yang buta mata sebelahnya. Jangan juga. Dan yang bernanah badannya. Oringan. Nah, ini kan makanya ya, ujian daripada Allah Subhanahu wa taala lah. Pas mendekati musim hari raya Korban, datang penyakit itu. Penyakit apa? MPK, mulut dan kaki. Sudah sampai sudah pas musim waktunya hendak berkorban, datang penyakit itu. Jadi nang benanah tadi kada boleh, kada mencukupi syaratnya. Dan tiada mengapa binatang yang pecah terkuyak telinganya. Amun telinganya terkelupas saja, kada ada bulunya, ada abaya putih itu aja, kada apa-apa. Saya jangan hilang tadi. Ah. Dan ada pendapat yang muktamad, tiada cukup berkorban dengan binatang yang hamil, karena binatang yang hamil itu kurang dagingnya. Ini baik dari apa? Dari aturan pemerintah pun kada boleh juga. Kalau hamil itu kada boleh. Bahkan kena pasal itu kalau ketahuan. Dan diharamkan memakan daging korban yang dinazarkannya. Jadi kalau benazar, cair nah paitnya proyek tahun ini nek, aku nak berkorban sekong sapi. Pas cair, nah itu nang bersuara benazar tuh, nah, tuh kada boleh memakan dia, haram hukumnya, karena ada janji. Lah kalau kita berkorban biasa boleh aja makan. Boleh, tapi tidak lebih dari 1/3. Makanya hati-hati kita. Panitia pembagi daging korban ketika iuran. Itu harus betul-betul. Pas orang bertujuh, baginya 7, simpannya dalam kulkas. Ada berkorban karena itu. Makan seorang. Kami aja sampai 6 bulan masih aja ada daging kurban, rupanya kan ada mau kurban, gak ada dia yang memotong mah simpannya. Dan wajib disedekahkannya semuanya. Jadi kalau dinazarkannya, maka itu wajib. Haram dia memakannya dan wajib disedekahkan semuanya. Tidak boleh ditinggal sedikit pun. Ada pendapat ulama mengatakan dianjurkan boleh memakan tapi sedikit saja, bagian daripada hati. Ada kita ini minta hatinya, minta banyak. Orang itu sedikit aja paling secuil bah, sekadar mengambil barakah. Dan hendaklah disedekahkan kulitnya dan jangan dijual. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu." Barang siapa menjual kulit korban, maksudnya kulit sapi yang mau korban tuh dijualnya, maka tiadalah ia termasuk mau korban. Nah, tapi panitia hati-hati juga di sini, kadang-kadang kulitnya dijadikan sebagai upah bagi nang menyembelih dan bagi yang membahaya-bahaya bahasa kita nih, membersih itu. Jangan.
Kalau ngasih jangan dihitung kulitnya itu sebagai upahan, kada boleh. Nah, kadang-kadang kita kan bisa begitu. Biar sudah ada kulitnya sambil upahnya itu, jangan. Nah, cuman nang sampai saat ini ulun kada pernah ketemu aturan mana atau siapa yang pertama kali membuat adat saja itu. Setiap yang memotong itu dapat kepala tuh, siapa? PRT di mana itu kira-kira? Wah? Amal 14 sidin motong 14 biji kepala. Hah? Kita. Sadang ini. Maka mau ukur memang kalau kita menyembelih itu idealnya sapi dengan onta kan beda. Kalau onta nyembelihnya bukan di leher, tapi di parak di sini bagian dada itu. Set dicongkel begitu udah. Jadi lehernya itu nggak putus. Cuman di situ naharnya. Apa ya nahar itu? Nadinya. Kalau sapi memang diukur dari apa? Daun telinga. Itu bujur aja. Cuman terlalu ke bawah banyak pada dagingnya. Untung dapat kepala. Nah, cuman itulah artinya kalaupun tukang penyembelihan itu harus ada apa ya bahasanya akad lah, izin. Kalau masa tinggal langsung bawa aja, aturan siapa itu ya? Ada di zaman Rasulullah itu ada apa? Ada seorang orang tua membawa anaknya yang beranjak dewasa. Jaka bahasa kita nih anaknya sudah mulai hendak bisa begawian. Datang, ya Rasulullah, ini anakku. Gawian apa nang bagus kira-kira gasan inya? Zaman Rasulullah petakun gawian. Ujar Rasulullah hindari gawian apa? Ada satu, jangan jadi tukang jagal. Jangan jadi tukang sembelih. Ini kalau beritaan ke orang Islam mengamalkan hadis ini, siapa menyembelihnya? Ayo. Paling nawaninya aja. Oh, Nabi ada melarang. Melarang bukan berarti haram, tapi ada kebijakan. Apa maksudnya? Kalau menyembelih itu usahakan satu, orangnya sudah matang kedewasaan, paling kada umur 40 ke atas. Loh, alasannya apa? Karena kalau inyal masih muda sudah menyembelih gawiannya sebagai tukang jaga, ini dikhawatirkan hilang kasih sayang. Hilang kasih sayang. Karena kasihan. Nah, yang kedua, Nabi janganlah jadi tukang gali kubur. Amun beretaan leh. Taat beretaat, aku kan hendak jadi tukang gali, kenapa Nabi melarang? Habisan kan mendawain siapa mati menggili akan kena. Maksudnya ini apa? Orang yang diamanahi untuk pekerjaan itu diharuskan punya prinsip, jangan dijadikan sandaran utama dalam kehidupan. Pas umpamanya dapur nih kadeda basap, beres habis iwak karing, gula lingis, siapa kamu deh besok ada orang meninggal. Nah ini nang kada boleh. Mudahan besoknya ada yang meninggal. Nah itu yang kada boleh. Mengharap-harap orang meninggal itu mah kada bolehnya. Jadi diusahakan artinya kematangan mental, kematangan sikap. Jangan mendoakan orang mati. Ini ulun pernah sampaikan juga kepada pawang buaya. Mungkin hati-hatilah gawian gini, sidin. Nang dikhawatirkan tuh kenapa? Pas kena berduit ke dada, bares habis iwak karing, gula langis. Siapakah pulangnya mudah-mudahan ada sambal buaya. Nah itu kada boleh. Kada boleh, itu kada boleh, itu kada boleh.
Jadi gawian itu walaupun bagus, tapi kalau membuat efek nang kada bagus lawan orang jangan. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berhubung sudah sampai waktu Isya, kita lanjut minggu depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita, mengampuni dosa dan kesalahan ibu bapak kita, guru-guru kita. Kepada guru-guru kita yang masih hidup, mudah-mudahan diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dimudahkan segala kebaikan dunia dan akhirat. Guru-guru kita yang sudah wafat, mudah-mudahan di alam kubur mendapat rahmat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir di dalam majelis ilmu ini, mudah-mudahan selalu di dalam lindungan dan taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala kebaikan dan dijauhkan dari segala kesusahan dunia dan akhirat, ditambahi rezeki yang halal banyak dan barakah. Rumah tangga kita diberikan ketenangan, ketentraman zahir dan batin. Mudah-mudahan daripada keluarga kita termasuk istri, anak, cucu, zuriat kita barataan selalu dijaga oleh Allah taala. Dijauhkan daripada gawian dosa dan maksiat, sempurna segala hajat, meninggal husnul khatimah, dikumpulkan bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama ibu dan bapak kita, guru-guru tadi dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Allah syaitanir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.